آج ایک بڑی عجیب سی بڑی دلچسپ کہانی سنتے ہیں، سونے سے پہلے سننے والی ایک ڈرامائی داستان۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایک خوفناک خواب اور ایک خوبصورت تصور کے بیچ کی جو لکیر ہے نا، اسے بالکل مٹا دیتی ہے۔ تو آئیے اس سفر پر چلتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی آپ کہیں کہ خوفناک لمحے سے۔ ایک سنسان راستہ، ایک 22 سال کی لڑکی اور اس کے پیچھے 2 بدماش۔ بس یہیں سے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ تو اب شروع ہوتی ہے اندھیرے میں اس لڑکی کی بھاگ دوڑ، اپنی جان بچانے کے لیے ایک ایسی دوڑ جس کا انجام کوئی نہیں جانتا، اور ہر قدم اسے موت کے قریب لے جا سکتا ہے۔ حالات بہت خراب ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہیں۔ بھاگتے بھاگتے اس کی نظر راستے میں ایک مین ہول پر پڑتی ہے، اور پھر بس پلک جھپکتے ہی وہ ایک ایسا فیصلہ کرتی ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ ڈھکن کھول کر نیچے اترنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب وہ اپنی جانی پہچانی دنیا چھوڑ کر ایک بالکل انجان گہرائی میں اتر گئی۔ خوف اپنی انتہا پر ہے، اور آگے کیا ہونے والا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ دیکھنے میں تو صرف ایک مین ہول، لیکن اس وقت یہ اس کے لیے ایک دروازہ تھا، ایک ایسی دنیا کا دروازہ جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ کیا یہ کوئی پناہ گاہ ہے یا پھر کوئی اور بڑا خطرہ؟ تو پھر سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ آخر اس سڑک کے نیچے، اس گھپ اندھیرے میں تھا کیا؟ اور یہیں پر کہانی ایک دم سے پلٹ جاتی ہے۔ خوف کی جگہ حیرت نے لے لی، کیونکہ نیچے کوئی تنگ و تاریک گٹر نہیں تھا، بلکہ ایک محل تھا۔ جی ہاں، سڑک کے نیچے ایک پورا محل۔ جو منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ ایک شاندار محل جیسا گھر جہاں ہر طرف روشنیاں جگمگا رہی تھیں، ہرے بھرے پھولوں اور باغوں کی مہک تھی، اور تو اور اس کی خدمت کے لیے خوبصورت کنیزیں بھی کھڑی تھیں۔ یہ اس اندھیرے اور خوف سے بالکل ہی الگ دنیا تھی جہاں سے وہ بھاگ کر آئی تھی۔ اب ظاہر ہے اس محل کا، اس زیر زمین دنیا کا کوئی میزبان بھی تو ہوگا نا۔ ایک دم سے اس کے سامنے ایک بہت خوبصورت، بالکل شہزادوں جیسا نوجوانہ کھڑا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر تو لڑکی کی جان ہی نکل گئی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہے، کہیں یہ بھی کوئی چال تو نہیں؟ لیکن وہ نوجوان بہت نرمی سے کہتا ہے، ڈرو مت، تم میری مہمان ہو۔ اور بس ان چند الفاظ نے جیسے سب کچھ بدل دیا۔ خطرہ حفاظت میں بدل گیا اور خوف سکون میں۔ تو اب ذرا فرق دیکھیں، اس نے کیا سوچا تھا؟ یہی نا کہ نیچے اندھیرا ہوگا، گندگی ہوگی، کوئی خطرہ ہوگا، لیکن حقیقت میں اسے کیا ملا؟ ایک شہزادہ، ایک زبردست دعوت، اور سب سے بڑھ کر حفاظت۔ یہ خوف سے نکل کر ایک حسین تصور میں پہنچنے جیسا تھا۔ مگر ہر اچھے خواب کو کبھی نہ کبھی تو ختم ہونا ہوتا ہے، اور اکثر یہ اختتام بہت اچانک ہوتا ہے۔ شہزادہ اس کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کرتا ہے۔ ہر طرح کے کھانے میز پر لگے ہیں۔ وہ جیسے ہی اس شاہی دسترخوان کی طرف بڑھتی ہے، اسے ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گر پڑتی ہے۔ اور بس اسی لمحے اس کا خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر اصل حقیقت کیا تھی؟ خواب میں جو زیر زمین محل تھا وہ اصل میں ایک عام سا گھر تھا۔ خواب کی وہ شاہی دعوت حقیقت میں اپنے ہی کمرے کا فرش تھا جہاں وہ بستر سے گر گئی تھی، اور خواب کی وہ معزز مہمان اصل میں بس ایک عام سی لڑکی تھی جو ایک خواب دیکھ رہی تھی۔ تو یہ کہانی ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ جب انسان بہت زیادہ خطرے میں ہوتا ہے تو اس کا ذہن بھاگ کر کہاں پناہ لیتا ہے؟ شاید وہ اپنے بچاؤ کے لیے ایک شہزادہ اور ایک محل خود ہی بنا لیتا ہے، کم از کم اس وقت تک کے لیے جب تک اصل خطرہ ٹل نہ جائے۔